ادب کیا ہے؟ ادب اپنے مشاہدات، تجربات اور خیالات کو ایسے الفاظ اور اسالیب میں پیش کرنا ہے کہ جو انسان کے اندر فکر و نظر کے نئے دریچے کھول دے، اس کے مثبت جذبوں کو قوت بخش دے اور اس کی حصے جمال کو گہری تسکین عطا کر دے۔ حج اور اس کے مناسک ایک انتہائی غیر معمولی عبادت ہیں۔ اس کی کیفیات اور اس کے اثرات کو جس طرح ایک ادیب بیان کر سکتا ہے، شاید اس درجے میں اور کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ آج دین و دانش میں ہم ملک کے نامور ادیب جناب مستنصر حسین تارڑ کے ساتھ اس پہلو سے حج کے معاملات پر گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دین و دانش کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے ہمارا پیکج ملاحظہ فرمایا، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں ہم نے آج حج کے موضوع کو منتخب کیا ہے، لیکن اس کا انتخاب ایک منفرد انداز سے کیا ہے۔ عام طور سے دین و دانش میں ہم علماء کرام کو بلاتے ہیں، حج کے احکام یا دیگر عبادات پر جب گفتگو ہوتی ہے تو ان کی شریعت بیان ہوتی ہے، فقہی احکام بیان ہوتے ہیں، ان کی تفصیلات ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت کچھ آج کل میڈیا میں آپ کے نگاہ میں ہوگا، نظر آتا رہتا ہے۔ تاہم آج ہم نے اس کو ایک اور اینگل سے زیر بحث زیر بحث بھی انہیں کہنا چاہیے، زیر گفتگو لانے کا ارادہ کیا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مستنصر حسین تارڑ صاحب۔ السلام علیکم حضور۔ تارڑ صاحب اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں ہمارے ہاں آئے تھے اور بڑی خواہشات تھی لوگوں کی ہمیں پہنچی کہ تارڑ صاحب کے ساتھ اور ایک نشست کی جائے۔ اس پروگرام میں جب ہم نے اس سے پہلے کیا تھا تو تارڑ صاحب کی کتاب حج کے سفر نامے کے طور پر لکھی گئی، منہ والکعبہ شریف۔ اس کتاب کے بارے میں مختصر سی گفتگو کرنے کا موقع ملا تھا، تو آج ہمارا سارا پروگرام اس کتاب کے بارے میں ہوگا، کیونکہ یہ سب حج ہی کے بارے میں ہے۔ اور ایک ادیب اس طرح کے سفر پہ جب نکلتا ہے جو عبادت کے طور پر اس کا کرنے کا ارادہ ہے، اور اس کے ساتھ اس کے 2 صاحبزادے ہیں، انہوں نے اس کتاب میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور بالکل خالص انسانی سطح پر جو ایک ادیب اور ایک لٹریری پرسن کے جو تاثرات ہوتے ہیں اس کو بڑی خوبصورتی سے، جیسے تارڑ صاحب اپنی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، وہ بیان ہوا ہے۔ میں اس سے زیادہ وقت نہیں لیتا تارڑ صاحب، یہ ابتدا ایسے کروں گا کہ یہ اردو کی اس کتاب میں یہ آپ نے منہ والکعبہ شریف، یہ پنجابی کیوں اس میں ڈال دی؟ ڈاکٹر صاحب، حج کا جب آپ سفر نامہ لکھتے ہیں تو بظاہر چند ہی عنوانات ہوتے ہیں جن کو آپ استعمال میں لا سکتے ہیں، اپنی کتاب کا عنوان دے سکتے ہیں۔ یہ عنوان مجھے اس طرح سوجا کہ جب میری نانی جان مرحومہ نے، اور انہوں نے بھی حج کیا اور ان سے بھی ملاقات ہوئی طواف کے دوران، ایک وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں جو آپ سے پہلے آ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں، حضور کے پورے آپ نے ذکر کیا اس کا بڑی آپ کے جتنے بھی رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وہاں پہ طواف کر رہے ہیں۔ تو وہ انہوں نے مجھے نماز سکھائی، اور چونکہ ہم پنجاب سے تعلق ہے ہمارا، تو نیت پہ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ اتنے رکعت نماز منہ والکعبہ شریف۔ تو جتنی بھی نمازیں تھوڑی بہت پڑھی، ہمیشہ نیت اسی طرح کی کہ منہ والکعبہ شریف، اور اس کو اگر میں اردو میں یا انگریزی میں کروں تو شاید میری نیت اتنی درست نہ ہو۔ اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان میں بنیادی چیز نیت ہوتی، تو اس لیے میں نے اس کا نام منہ والکعبہ شریف۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ یہ اس کتاب کا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ خلاصے کے طور پر وہ کیا چیز تھی کتاب میں جو کچھ آپ نے درج کی، اور وہ جو چیز درج نہ ہو سکی بحیثیت ایک حساس انسان کے جو ادبی حس رکھتا ہو اس درجے کی جیسے کہ آپ کے یہاں ہے، حج اور اس کے سفر میں سب سے زیادہ آپ کو متاثر جس نے کیا؟ مختلف ہیں اس کے سفر کے اپنا جو منازل ہیں ان کا باری باری تذکرہ ہو سکتا ہے، اور کوئی بھی ایسی منزل نہیں ہے جو خوشنما نہ ہو، دل پذیر نہ ہو، جو دل پہ اثر نہ کرتی ہو۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میں نے آج تک جتنے بھی سفر کیے ہیں، جتنے بھی ایکسپیرینس سے گزرا، حج میرا خیال ہے ان سب سے بڑا ایکسپیرینس، اور اتنے بڑے ایکسپیرینس کے اوپر آپ کتاب لکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ لکھتے ہیں، اور انیشلی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا سفر نامہ لکھنے کا۔ اس میں 2 پہلو تھے۔ ایک تو یہ کہ عقیدت کے جتنے بھی لفظ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے معنی
اتنی ریپیٹڈلی وہ استعمال ہوتے ہیں معاف کیجیے کہ وہ اپنے معنی کھو چکے ہیں. میں ان لفظوں کے ساتھ اس ایکسپیرینس کو بیان نہیں کرنا چاہتا تھا اور میرے پاس نئے لفظ تھے نہیں. ایک تو وہی مطلب لفظوں کی کم آئے گی، اور دوسرا یہ کہ میں نے کہا کہ جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے اگر میں ویسا ہی لکھوں تو شاید کچھ لوگ خفا ہو جائیں مجھ سے، یا ان کی جو طے شدہ ہیں عقیدے وہ کہیں نہ کہیں ان کو زد پہنچے ان انٹینشنلی نیچرلی، تو میں شاید نہ لکھوں. لیکن اس کا وہ کہتے ہیں چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا. سفرنامہ نگار کا بھی یہی حال ہے. میں نے علی شریتی کی ایک کتاب پڑھی، حج، ڈاکٹر علی شریف. جی ہاں. تو اس کے بعد اس کے جو حج کے بعد کے وہ کہتے ہیں کہ اصل حج بعد میں شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے قبیلے والوں کے ساتھ اپنے حج کے ایکسپیرینسز شیئر کرتے. چنانچہ آئی فیلٹ کہ میں اپنے قبیلے والوں کے ساتھ، جو ظاہر ہے میرا قبیلہ پاکستان کا ہے، مسلمانوں کا ہے، تو ان کے ساتھ میں وہ شیئر کروں کیونکہ یہ بھی حج کے ایک اسینشل حصہ ہے. اس کے ساتھ یہ تھا کہ اس کے آغاز میں نے لکھا ہے کہ میں دیگر سفر ناموں میں تھوڑی سی لفاظی استعمال کرتا ہوں، وہ جسے کہتے ہیں بناوٹ کہہ لیجئے، کوزہ گری کہہ لیجئے، اور وہ ہوتا ہے جب آپ فکشن لکھتے ہیں. اس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے میں وہ لکھوں، وہ کچھ نہ لکھوں جو ریڈر ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ مجھے محسوس کرنا چاہیے. کیونکہ حج کے جو بھی تاثرات ہیں وہ ایک نارمل تاثرات ہوتے ہیں کہ جب آپ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں یا بہت اثر ہوتا ہے. اب میں نے جب پہلے خانہ کعبہ کی عمارت دیکھی تو مجھ پہ کچھ زیادہ اثر نہیں ہوا، تو میں نے ویسے ہی لکھ دیا، کیونکہ میں قطعی طور پہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کتاب میں جو ایک قسم کی اللہ کے ہاں حضوری ہے، میں ان کے بارے میں تو دروغ گوئی نہیں کر سکتا تھا. اگر میرے دل میں کوئی چیز نہیں پیدا ہوئی تو میں یہ نہیں لکھ سکتا تھا کہ یہ پیدا ہوئی. اس کے بعد جب طواف کو دیکھا آہستہ آہستہ، تو وہ آہستہ آہستہ اثر انگیزی جو تھی طواف کی، اور وہ ایک جیسے ایک سیاہ خوبصورت ہاتھ کے گرد کنگن ہے، یا آپ کہہ لیں موتی گجرا، آپ نے لکھا ہے موتی کا گجرا، یا ایک کائنات ہے. جس طرح آپ سیاروں کی تصویریں دیکھتے ہیں نا تو اس میں ایک حالہ ہوتا ہے نور کا، تو وہ طواف نے اس طرح مجھے متاثر کیا. تو آپ نے پوچھا کہ بھی سب سے زیادہ سبھی منزلیں جو ہیں وہ خوبصورت تھی میرے لیے، لیکن سب سے زیادہ اثر جو مجھ پہ ہوا وہ عرفات کی جانب جو کوچ تھا مینا سے. ہم تو ایک کوچ میں گئے، لیکن جب ہم ذرا سی کھلی فضا میں آئے. طاہر صاحب، ہم ایسا کریں، یہاں سے سفر اپنا شروع کریں گے ایک بریک کے بعد.